دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے جب پی ایم بنا کر بٹھائے گا میں چاپ پر پابندی لگاؤں گا. بولو انشاءاللہ. کیوں نہیں بن سکتا؟ کیا پی ایم بن سکتے ہیں؟ یہ ملک کسی کے باپ کا نہیں، اگر ان کا ہے اتنا تو اتنا ہی ہمارا بھی ہے. جی جزاک اللہ. بس ایک کرسی کی اچھی ضرورت ہے. ہمارے بیچ اگر علماء ہے تو ہمارا ایمان سلامت ہے. یہ بات پکی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا. سونے کا دکان رکھنے والا اپنے دکان میں سونا رکھے اور خریدار آ کر کہتا ہے پیتل، تو اس کے دکان کے میٹیریل میں کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا. بالکل اسی طریقے سے علماء حق جو بولتے ہیں تو بولتے ہیں، انکار کرنے والے کا اثر بولنے والے پر نہیں پڑتا. ایک ایک نوجوان توجہ کے ساتھ حضرت کی اس بات کی تشریح کو سن لے کہ علماء ہے تو ہمارا ایمان سلامت. جیسے جسم کی ایک زندگی ہوتی ہے ویسے ایمان کی بھی ایک زندگی ہوتی ہے، اور ایمان کی زندگی کے جسم تم ہیں، ایمان کی زندگی کی روح علماء ہے. یہ 100 کلو کا جسم، یہ 125 کلو کا جسم، یہ 70-80 کلو کا جسم روح نکلتے ہی بیکار جیسے ہو جاتا ہے، ویسے ہمارے بیچ اگر علماء نہ رہے تو ہم سب بیکار مانے جائیں گے. یہ ایک طبقے کے علاوہ کوئی طبقہ ایسا نہیں، یہ ایک جماعت کے علاوہ کوئی جماعت ایسی نہیں جس پر یہ جملہ صادق آتا ہے. صدراں نہیں بھی رہے ہمیں زندہ، سیکریٹریاں نہیں بھی رہے ہمیں زندہ، کونسلراں نہ رہے ہمیں زندہ، ایم ایل اے نہ رہے ہمیں زندہ، ایم پیز نہ رہے ہمیں زندہ، سی ایمز نہ رہے ہمیں زندہ. پی ایم کو تو ہمیں مانتے تھے. ہمارے حق میں ان کا رہنا اور نہ رہنا دونوں برابر ہے. لیکن یاد رکھیں ہمارے بیچ اگر علماء نہ ہو تو پھر ہم کورے کاغذ سے بھی بدتر ہو جائیں گے. یہ حضرت کے جملے کی تشریح ہے. علماء ہیں، ایمان سلامت. علماء حق ہیں، ہمارے عقائد سلامت. علماء ہمارے بیچ ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول سے ہمارا کانٹیکٹ مضبوط. حضرت کے اس جملے کو ذرا میں آگے بڑھ کر بول کر آگے کی بات پر چلا جاتا ہوں. ایک ہے باہر کے علماء اور ایک ہے اندر کے علماء. آج کل عوام کا مزاج یہ بن چکا ہے کہ باہر کے علماء کا تو بڑا ادب کرتے ہیں، باہر کے علماء کی بڑی قدر کرتے ہیں، باہر کے علماء سے محبت کرتے ہیں، باہر کے علماء کو بڑے غور سے سنتے ہیں، ان کی تقریروں پر واہ واہ کرتے ہیں. جو 2 گھنٹے کے لیے آتے ہیں، جو 3 گھنٹے کے لیے آتے ہیں، مختصر وقت کے لیے آتے ہیں، یہ یہاں کا نہیں وہاں کا نہیں، تقریباً سارے عالم کے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے. اپنے اندر کے علماء کی قدر نہیں کرتے، اپنے اندر کے علماء کو توجہ سے سنتے نہیں، ان کا ادب نہیں کرتے، ان کا احترام نہیں کرتے. یہ جملہ مجھے کہنا نہیں، لیکن میں کہتا ہوں گھر کی مرغی دال برابر سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں. عقل سے کام لو میسور والوں،
अकल से काम लो। जिसका रिश्ता तकरीर से है उसका इतना अदब और एहतराम है, जिससे रिश्ता हमारा नमाज में जुड़ता है उसका अदब हमको कितना करना है, हिसाब मुझे नहीं आपको लगाना पड़ेगा। जो 2 और 3 घंटे के लिए आते हैं वो तो आते हैं, जो 24 हॉर्स अवेलेबल होते हैं उनका हमको कितना अदब करना है। हजरत के जुमले का एक बेहतरीन जवाब देता हूं, मैं भी अमल करूंगा, इंशाअल्लाह ताला आप भी अमल करें। हम सबसे पहले अपने अपने उलमाए किराम का बहुत एहतराम, बहुत कदर, बहुत अदब करेंगे और उनको हम बहुत ज्यादा सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये इंशाअल्लाह ओरिजिनल की डुप्लीकेट, अरे बोलो ओरिजिनल डुप्लीकेट। अगर ओरिजिनल है तो कल जुमे का बयान शुरू होने से पहले पहले मस्जिद फुल हो जाना। इन्ना अटकना अटकम मुबीना। इतना जबरदस्त किताब हुआ हजरत का अजमत सहाबा पर, सहाबा की मोहब्बत में। आज मैंने हजरत मुफ्ती साहब से वो जुमले सुना जो कभी नहीं सुना। सहाबा की मोहब्बत में मैंने आज मुफ्ती साहब के अंदर जो जलाल देखा जो कभी नहीं देखा। बात सही है कि नहीं? रख डालो बेटे, रख डालो बेटे बाबूलाल। हाँ उलमा को दीजिए, बस उलमा को, किसी और को नहीं। ये चा और चा वाले से पूरा मुल्क परेशान है। मैं तो बहुत परेशान हूं। दुआ करो कि अल्लाह ताला मुझे जब पीएम बनाकर बिठाएगा मैं चा पर पाबंदी लगाऊंगा। बोलो इंशाअल्लाह। क्यों नहीं बन सकता? क्या पीएम बन सकते हैं। ये मुल्क किसी के बाप का नहीं, अगर उनका है उतना तो उतना ही हमारा भी है। जी जज़ाकल्लाह। बस एक कुर्सी की अच्छी जरूरत है। आज मैंने मौलाना के तकरीर में अजमत सहाबा और सहाबा की इश्क मोहब्बत में वो जलाल देखा जो कभी मैंने नहीं देखा। हमेशा हजरत अपने खिताब में अल्फाज को तोल कर, सवार कर, सुधार कर, बहुत दूर तक नजर डालकर बयान करते हैं। आज की तकरीर में वही रहा लेकिन अंदाज अलग रहा।